میں رو رہی ہے، بتاؤ بابا میرے کہاں ہے؟ ابھی تو لپٹائے تھے وہ مجھ کو، یہ دیکھو سب پیار کے نشاں ہے۔ کیا تھا وعدہ کہ ہاں سکینہ تجھے میں زندہ سے لے چلوں گا، کیا تھا وعدہ کہ ہاں سکینہ تجھے میں زندہ سے لے چلوں گا، چلے گئے چھوڑ کر مجھے کیوں، یہ کیا ستم دور آسماں ہے؟ چلے گئے چھوڑ کر مجھے کیوں، یہ کیا ستم دور آسماں ہے؟ سکینہ زندہ میں رو رہی ہے، بتاؤ بابا میرے کہاں ہے؟ رکی رکی چل رہی ہیں نبضیں، تو سانس تھم تھم کے آ رہی ہے۔ رکی رکی چل رہی ہیں نبضیں، تو سانس تھم تھم کے آ رہی ہے۔ رخ پہ ایک مردنی سی چھائی، تمام سب موت کے نشاں ہے۔ رخ پہ ایک مردنی سی چھائی، تمام سب موت کے نشاں ہے۔ سکینہ زندہ میں رو رہی ہے، بتاؤ بابا میرے کہاں ہے؟ اداسی ٹکراتی پھر رہی ہے، شکستہ زندہ کے بام و در سے۔ اداسی ٹکراتی پھر رہی ہے، شکستہ زندہ کے بام و در سے۔ امام تصویر غم بنے ہیں کہ امتحانوں پہ امتحان ہے۔ امام تصویر غم بنے ہیں کہ امتحانوں پہ امتحان ہے۔ سکینہ زندہ میں رو رہی ہے، بتاؤ بابا میرے کہاں ہو؟ الجھ الجھ کر نکل رہی ہے جو روح اس جسم ناتواں سے۔ الجھ الجھ کر نکل رہی ہے جو روح اس جسم ناتواں سے۔ صدائے ماتم سے ملتی جلتی، صدائے ماتم سے ملتی جلتی، غریب بچی کی ہچکیاں ہے۔ سکینہ زندہ میں رو رہی ہے، بتاؤ بابا میرے کہاں ہو؟ ابھی تو لپٹائے تھے وہ مجھ کو، یہ دیکھو سب پیار کے نشاں ہے۔ سکینہ زندہ میں رو رہی ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی
بولی ماں کیا ہوا؟ سکینہ کو غشیے کیوں آ گیا؟ سکینہ غشیے کیوں آ گیا؟ سکینہ کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر؟ کس نے کیا کہہ دیا؟ کس نے کیا کہہ دیا؟ کیا خبر اس کو؟ کیا ہوا بیٹا؟ دیکھو اب ذرا سکینہ، دیکھو اب ذرا نہ شکایت ہے اب تماچوں کی، نہ رسن کا گلا سکینہ، نہ رسن کا گلا سکینہ۔ ہائے غربت میں چھین کر مجھ سے لے گئے کیوں قضا؟ سکینہ لے گئی کیوں قضا؟ سکینہ بول سلمان۔ جب گل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں، دیکھے ستم یزید کے دربار عام میں، شیخ سلام کو گئی دارالسلام، شیخ سلام کو گئی دارالسلام، دنیا میں دادرسنا ملا داد خواہ کو، جا کر نشان تماچوں کے دکھلائے شاہ، جا کر نشان تماچوں کے دکھلائے شاہ، غل پڑ گیا حسین کی عاشق نے کی خزا، بانوں نے نفس دیکھی تو پایا نہ دم ذرا، چلائی صدقے جاؤں مجھے دے گئی دغا، اپنی کہیں نہ میری سنی آئے، اپنی کہیں نہ میری سنی آئے کیا؟ اصغر کو کچھ پیام بھی میں نے دیا نہیں، تم جل بسی تم چل بسی اور اماں نے رخصت کیا، بابا کی پیاری اماں کی پیاری زبان کو کھول، لائی ہوں شربت اے میری پیاسی دہاں کو کھول، مارو رہی ہے دیدے گوہر فشاں کو کھول، میں ماں بندے گلے سے نہ جریس، میں ماں بندے گلے سے نہ جریس ماں، دادی گڑے گی بی بی کی زلف سوالوں، لوٹو یہ پھٹا ہوا کرتا، لوٹو یہ پھٹا ہوا کرتا ہوتا، اصغر کی بھولی باتیں سناؤ نثار ماں،
اکبر کا ذکر کر کے رلاؤ نثار ماں، سہیلی کا نیلما کو دکھاؤ نثار ماں، بابا کو جا کے در پہ بلاؤ بابا کو جا کے در پہ بلاؤ نثار ماتم کے غلغے میں نہ رونے کا جوش ہے، بیوی جوا خاموش ہے تو سب خاموش، بیوی جوا خاموش ہے تو سب خاموش، منہ ڈھانپنے کا وقت ہے، چل چلا پہر ہوا، بابا کو تیری روتی اٹھ ساتھ دے میرا، کرتے سے منہ کو ڈھانپ کے پہلو میں بیٹھ جا، اماں کی بیٹی اماں کو آواز، اماں کی بیٹی اماں کو آواز دے، ماتم سرا یہ گھر تھا تیرے بین کرنے سے، زندہ سنا ہو گیا بی بی کے، زندان سنا ہو گیا بی بی کے ماں، یہاں کس کے پاس رہتی شے کربلا نہیں، بی بی کے ناز اٹھانے کی خاطر چچا نہیں، نادار ماہ پانی نہیں اور غذا نہیں، پر اب کفن کے واسطے مطلق، پر اب کفن کے واسطے مطلق ردا، اماں کے پاس رہنے سے ایزا اٹھا چکی، بی بی تماچے کھا چکی گردن، بی بی تماچے کھا چکی گردن جلا، تم نے جو شام سے میرے زانو پسر دھرا، میں سمجھی تھی کہ کانوں سے کچھ درد کم ہوا، آئی ہے آج سونے کو خود میری میں لقا، اس درد لا دوا کی خبر تھی یہ ماں، اس درد لا دوا کی خبر تھی یہ ماں، آباد گو تھی میری خالی کرنے کو، سوئی تھی آج پیاس میرے بی بی، سوئی تھی آج پاس میرے بی بی ماں، اکبر جدا نہ ہوتے تھے بابا سے ایک دم، اصغر سے اور تم سے بہلتا تھا میرا غم، اب نا امید ہو گئے دونوں طرف سے ہم، دکھیارے میرے دکھ صدا کھائے، دکھیارے میرے دکھ صدا کھائے گئے، تقدیر کیسی پھر گئی مجھ خستہ حال کی، وہ 6 مہینے کے گئے تم 4 سال، وہ 6 مہینے کے گئے تم 4 سال، بانوں کے بین سر کے حرم روئے بے شمار، سن کر یہ غل پکارا یزید جفا شیار، بھجوایا شے کا سر بھی اور ان کو نہیں قرار، آئے خبر کے باپ پہ بیٹے ہوئے، آئے خبر کے باپ پہ بیٹے ہوئے، ایسی کسی کی موت نہ ہوگی زمانے میں، سیدانی بے کفن پڑی قید، سیدانی بے کفن پڑی، سیدانی بے کفن پڑی قید خانے میں،
مومن۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ لوگوں سے۔ مرحوم محمد علی موسوی، ابو الحسن موسوی، کاظم حسین موسوی، صالحہ بیگم، کاظم النساء بیگم، بطول النساء بیگم، بلخیس بیگم، سید علی جعفری، اشرف النساء بیگم اور سید وافی احمد ابن سید صافی احمد اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آغا زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں انشاءاللہ خدا اسے قبول کرے، اور جہاں بھی اس ایام اعظام میں عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، اور جو بھی نوحہ خان، مرثیہ خان، علماء، خطبہ، انجمن کے جوان سینہ زنی کر رہے ہیں اور اس فروغ دے رہے ہیں اس عزاداری کو، اور جو بھی اس میں جس طرح سے خدمت کر رہے ہیں، بالخصوص اپنے ملک کے تمام ان محبان حسین کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پچھلے 2 دن کی گفتگو بیچ میں آ گئی تھی، اور جس اصل ٹاپک پر آنا تھا، ظاہر سی بات ہے کل کی ایک اور مجلس بچی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ایک مقدمہ بنا لوں، اور اسی عنوان سے انشاءاللہ ابھی بہت ساری ہماری مجالس ہیں، اس میں کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جو آل محمد نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ اگر آپ تفسیر میں جائیں اور اس آیت کی تفسیر دیکھیں جو علماء نے لکھا ہے تو مختلف رائے ہے مفسرین کی، اور اس میں جو سب سے احسن رائے ہے، سب سے بہتر رائے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس جملے سے معاشرے کو طبقے میں تقسیم کیا ہے۔ معاشرے کو طبقے میں تقسیم کیا ہے کہ جو جانتا ہے اس کا بھی حق ضائع نہ ہو، اور جو نہیں جانتا اس کا بھی حق ضائع نہ ہو۔ میں نے اس سے پہلے شاید سال گزشتہ ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، اور پھر میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ میں 2006 میں جب لاہور گیا تھا اشرا پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا کتب خانہ ہے، اور جس طرح سے اردو زبان میں وہاں کام ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں دنیا میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے فرمائش کی تھی اس کتاب کے ترجمے کے لیے کہ آغا اس کتاب کا آپ ترجمہ کریں، تو وہاں پہ جو صاحب موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد میرے ذہن میں یہ کتاب ہے اور مجھے بتایا گیا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو بھی گوش گزار کر دیتا ہوں، اور دعا کریں کہ جن لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا ان سے اگرچہ بھی رابطہ نہیں رہ گیا ہے میرا، لیکن میں اطمینان رکھتا ہوں کہ مومن تھے وہ حضرات اور بڑے خدمت گزار تھے، اور وہ اس کتاب کو کب لائیں گے منظر عام پر اردو میں اور کب آپ تک یہ پہنچے گی، لہٰذا میں اس کے گنے چنے باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں کبھی کبھی، تاکہ آپ محسوس کریں کہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ، اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا مجھے، تو میں یہ بتاؤں کہ یہ آخر خداوند عالم نے کس طرح سے کس کو کہاں کہاں نوازا ہے۔ اگر اجازت ہے تو میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے لوں۔ ایک عالم گزرے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ آج کی بحث بھی ہے، جن کا نام ہے آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی۔ میرے خیال سے، میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں، میں نے بہت زیادہ کتابیں نہیں دیکھی ہیں، لیکن جو روش دیکھی ہے علماء کی جہاں تک، یہ وہ ذات مبارک ہے کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل لکھنے کا جو انداز اختیار کیا، وہ انداز شیخ مفید سے لے کر اب تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور ان کا تعارف مجھ سے میرے استاد آیت اللہ حیاتی نے، جب ان کے میں شاگرد خاص تھا، تو انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ تم عالم دین بن کے کیا کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے، آدمی انجینئر بنتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر میں سول انجینئر ہوں تو بلڈنگیں بناؤں گا، ایک ارادہ ہوتا ہے، تو مولوی بھی جائے تو کم سے کم ارادہ تو رکھے کہ کرنا کیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں کم سے کم۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے طلباء سے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ آقا میری صرف ایک خواہش ہے کہ مولا مجھے عطا کرے، اور میں مجلس جیسے ہوتی ہے ہندوستان میں ایک ذاکر بننا چاہتا ہوں، ایک خطیب بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ہیں خطابت کا انداز کیا ہے، اور بڑا اچھا انداز ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کتابیں آپ مطالعہ فرمائیں اور چلے جائیں ان کے دفتر میں، ان کے گھر پہ، اور ایک جلد میں بھی وہ کتاب آئی ہے، اسے آپ لے جائیں اور آپ خود محسوس کریں گے۔ میں ان کے گھر پہنچا اور میں نے اپنے آقا کا حوالہ دیا اور کہا کہ آقا یہ ہمیں کتاب دے دیجئے۔ تو بڑی دیر تک وہ بٹھالے رہے اور بہت سارے انہوں نے مجھ سے سوال کیا، چونکہ آسان نہیں تھا اس کتاب کا کسی کو دینا، اور میں نے اپنے استاد کا حوالہ دیا تو انہوں نے ایک دو دن مجھے دوڑایا، تو دیکھیں اس میں حوصلہ بھی ہے کہ نہیں ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب علماء کسی کو چیز دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قدر کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، لہٰذا وہ کبھی کبھی امتحان لیتے ہیں۔ تو میں 2-3 دن مسلسل ان کے گھر گیا تو ان کے کچھ فیملی کے لوگ ملے، وہ تو بحیات نہیں تھے شاید۔ میں نے کتاب لی اور آ کے میں نے مطالعہ کیا تو میرا تو دماغ اڑ گیا کہ اتنا سارا خزانہ ابھی پوشیدہ ہے اور یہ اس طرح سے سامنے آیا ہے۔ میں استاد کے پاس اپنے گیا اور میں نے کہا استاد یہ تو بڑی عجیب سی کتاب ہے، بڑا عجیب سا
مرحلہ ہے. اگر 5 سال 7 سال پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا تو آپ بھی حیران ہوتے. ابھی تو ماشاءاللہ آپ کا ذہن اس تک پہنچ گیا ہے, ساری باتیں شبہات دور ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ خود ہی پوچھ لو, آپ ایک طالب علم ہو. میں ان کے گھر گیا, بڑی کوششیں کی کافی. ایک دن ملاقات ہوئی, ہم نے کہا کچھ آپ وقت دیں, ہم نے ان سے پوچھا تو وہ آیت اللہ کاظم, دیکھیے نا مولائے کائنات کی محبت کا عجیب لطف ہے. رسول اللہ نے ایک آیت کے ذیل میں جو میں خطبے کے چند جملے آپ کو سناؤں گا کہ علی کے چاہنے والے کا مقام کیا ہے, وہ ایک بحث ہے. آج میں اسی پر بحث کروں گا. کیا عطا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میرے جو آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی تھے, یہ بہت بڑا بزنس تھا ان کا. آیت اللہ بھی تھے, مرجع نہیں تھے, آیت اللہ تھے, اور بہت بڑا بزنس تھا. اور ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے, جب وہ جوان تھے, نہ جانے کب تھے, تو ان کا خود بیان ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا, جب انہوں نے کتابیں لکھ لیں اور کتاب کے فنڈنگ میں ان کا سارا پیسہ ختم ہو گیا, ساری دولت ختم ہو گئی, ہم تو ڈرتے ہیں بینک سے پیسہ نہ چلا جائے, انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. اور جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا اور یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آئی, تو ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے ساری دولت تو لٹا دی, اب تو آپ غریب ہو گئے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگے, کہنے لگے کہ تم نے پہچانا نہیں, میں بہت امیر جا رہا ہوں, میں بہت امیر جا رہا ہوں. اور وہ کتاب کا جو نسخہ تھا وہ رکھنے کے بعد انہوں نے اس کو رکھا بیوی کے سامنے اور کہا کہ یہ جو تم نے عمارتیں ہماری دیکھی تھی, جو میں نے بیچی ہیں, اگر زلزلہ آ جائے تو عمارتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن یہ دل سے نہیں مٹے گا. توجہ فرمائے. اور اتنا لکھے انہوں نے کتابیں, ان کی کتابیں ہیں ابھی بھی, اتنی انہوں نے کتابیں لکھی. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے موسوعۃ الامام حسین, عربی میں کتابیں ہیں ساری, کاش کام ہو جاتا اردو اور انگلش میں اور آپ تک پہنچ جاتا. موسوعۃ الامام حسین, اس میں انہوں نے بحث کا عنوان یہ بنایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور حسین کا ذکر تسبیح ہے. کون سی شے کس طرح سے حسین کا ذکر کر رہی ہے, کون سی شے کس طرح حسین کی عزاداری کر رہی ہے. 7000 صفحہ لکھا ہے, 7000 پیج, جس کتاب کا نام ہے موسوعۃ الامام حسین. متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ ان کی ایک کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد, 700 صفحہ صرف فدق پہ لکھا ہے, خطبہ فدق پہ. کسی شیعہ عالم نے اتنا زیادہ تفصیل سے خطبہ فدق پہ نہیں لکھا. ان کی امام زمانہ پہ کتابیں آئی ہیں, ان کی مولائے کائنات پہ سب سے زیادہ کتاب آئی ہے, جس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا الامام علی ابن ابی طالب. آپ جملہ سنیں اور دیکھیں کہ یہ جو ذکر ہو رہا ہے, یہ جو آپ آ رہے ہیں, جو وقت دے رہے ہیں, یہی آپ کو بچائے گا, اس دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی زندہ رکھے گا, آپ کو عزت دے گا. وہ کہنے لگے کہ پھر بعد میں جب باتیں ہوئیں تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ میری فیملی, ظاہر سی بات ہے اتنے پاک اور صاف, تو فیملی ایک بار ناراض ہو گئی. اور عالم تو وہ تھے, ان کی فیملی تو عالم نہیں تھی, وہ سروائیو کر رہی تھی کہ بھائی ان کے ساتھ وہ بھی بیچارے اس رفاہ میں, اس فیسلٹی میں نہیں رہ پائے. تو انہوں نے اپنی زوجہ کو سمجھانے کے لیے کچھ معرفت کے دروازے کھولے, اس لیے کہ اب ان کے پاس کچھ دینے کو تو نہیں تھا, لیکن سمجھانے کو تھا کہ میں کتنا امیر جا رہا ہوں. تو وہ اس کہنے لگے کہ میری ماں نے مرنے کے بعد یہ گفتگو ان سے سنائے اپنے فرزند سے, کہ جب انہوں نے مجھے پریشان دیکھا تو ظاہر سی بات ہے ہم تو انانیت میں آتے ہیں, وہ جھک گئے, چونکہ ظاہر سی بات, انہوں نے معرفت کا دروازہ کھولا اور کہنے لگے, پہلا جملہ سن لیں, کہنے لگے کہ علی کے ایک جملے نے مجھے 40 سال سونے نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. محسوس کریں گے مولائے کائنات کا ایک جملہ, جس کی بنا پہ میں نے یہ 12 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور تقریباً 17,000 صفحے پر کتاب ہے. وہ 17,000 صفحہ علی کے ایک جملے پر لکھا ہے. توجہ فرمائیں, علی کا ایک جملہ مجھے 40 سال تک سونے نہیں دیتا ہے. یہ ہے معرفت. وہ جملہ کیا ہے کہ علی نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے سوال کرو. آپ توجہ کریں, بڑی عظیم بات ہے, بڑا عظیم جملہ ہے. علی نے یہ کیوں کہا, آپ بار بار سنتے ہیں, 1000 بار سنا ہوگا اور کتنی بار آپ نے مختلف زاویے سے سنا ہوگا, لیکن ایک آدمی, ایک ایسا عالم, ایک ایسا اللہ کا بندہ, وہ کہتا ہے کہ 40 سال تک میں اسی بات پر کام کرتا رہا کہ علی نے یہ کیوں کہا کہ مجھ سے سوال کر لو. اس لیے کہ
کنڈیشنز ہوتی ہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو تو اس کے ذہن میں چند بات ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سوال کا جواب دیں گے تو لوگ ہماری تعریف کریں گے. کہاں ہیں آپ؟ اس ذات کو، اس خطا کار انسان کی تعریف سے مطلب ہی کیا تھا جس کی ثنا انسان کی خلقت سے پہلے ہو رہی ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ گفتگو کو؟ آپ سے اجازت لے کے پڑھ رہا ہوں، چونکہ چاہتا ہوں کہ آپ محسوس کریں ان علماء کو جو بیٹھ کے ممبر پہ ملا کی نہ سنو، مولوی کی مت سنو. ارے ان ملاؤں نے، ان مولویوں نے اپنی قربانیاں دے کر خون سے سینچا ہے اس تشیع کو. آپ تک جو ہے پہنچا رہے ہیں یہ علماء پہنچا رہے ہیں. یہ کوئی بازار میں مونگ پھلی بیچنے والا نہیں پہنچا رہا ہے، یہ علماء پہنچا رہے ہیں بات آپ تک. ایک عالم کہہ رہا ہے کہ 40 سال تک میں علی کے ایک جملے پر، یہی تو معرفت ہے، اسی معرفت کو تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، انہی معرفت تک تو پہنچنا چاہیے کہ ایک جملے پر علی کی اگر زندگی گزر جائے تو معرفت یہی ہے نا، اسی کا نام نہ معرفت ہے. 40 سال تک میں سوچتا رہا کہ علی نے یہ جملہ کیوں کہا. اس لیے کہ علی کو کسی کی مدح کی ضرورت نہیں تھی. دوسرے علی کسی پر اپنا علمی روب نہیں جمانا چاہتے تھے. تو کیوں کہا؟ اس لیے اسی کو کہتے ہیں مولا کائنات قیامت تک کے آنے والے حالات کو جان رہے تھے اور جانتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ اس طرح کی قسمہ پرسی، آج شیعوں پر پابندی ہے، آج ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زبان بھی آزاد ہوگی، جب قلم بھی آزاد ہوگا، جب لوگ بھی آزاد ہوں گے. اس دور میں جب آزادی انسان کو ملے گی، جس مسلک اور جس کا ماننے والا انسان ہوگا وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ پیدا ہوگا، سوالات ابھریں گے. تو ایسا نہ ہو جائے کہ میرا چاہنے والا میرے دشمن کے سامنے شرمندہ ہو جائے. ایسا نہ ہو جائے کہ میرا چاہنے والا میرے دشمن کے سامنے یہ کہہ دے کہ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، علی کو یہ پسند نہیں تھا، میں نہیں رہوں گا، دور آئے گا. لہٰذا آج اس قیامت تک کے اٹھنے والے سوال کا جواب دے جاؤں کہ کبھی کوئی اگر علی کے چاہنے والے سے سوال کرے تو علی والے یہ نہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یوں تربیت نہیں ہوتی، یوں تربیت نہیں ہوتی ہے، یہ تربیت گاہ ہے. اس کے بعد انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ مولا نے، لوگوں نے نہیں پوچھا لیکن مولا نے اپنی ذمہ داری اس نظریے کے حساب سے. دیکھیں اس کا کہنا بہت ضروری ہے، چونکہ جو بھی میں باتیں پڑھ رہا ہوں انہی کتابوں سے ہے. جو آپ کے سامنے جو ایک لائن جس سے سیٹ ہوئی ہے، جو آپ سن رہے ہیں، یہ کوئی رٹا رٹایا میٹر تھوڑی ہے کہ پڑھا، یہ انہی کتابوں کا مطالعہ ہے اور انہی کتابوں سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. اور آپ کو اللہ سلامت رکھے گا، آپ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، لہٰذا میں ان باتوں کو سنا رہا تھا. آج میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا یہ بھی تو معلوم ہو کہ کس طرح سے ہم تک آیا ہے. لہٰذا وہ اس کام پر لگ گئے کہ کہیں نہ کہیں مولا کائنات نے گفتگو کی ہے. ہمارے پاس تو صرف ایک جملہ پہنچا کہ مجھ سے سوال کر لو، لیکن مولا نے سوال کیا ہے. تو 4 اب تک جو کوشش ہوئی ہے وہ 4، چونکہ غیبت کا دور تھا، دشمنی تھی، تقیہ کا دور تھا، شیعوں، علماء امام کو زندانوں میں رکھا گیا، علماء کو مارا گیا، قتل کیا گیا. تو لہٰذا وہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہو گئی تھی. انہوں نے کھوجا ہے اور اس کھوجنے میں بلینز ڈالر ان کے ختم ہو گئے اس 12 جلد کتاب لکھنے میں. صرف 4 لوگوں سے بات حاصل کر سکے ہیں. مولانا فرمائیں گے 1-2-4 باتیں اس میں کی عرض کر دیتا ہوں. 4 لوگوں سے، کہ 4 لوگوں سے مولا کائنات نے سب سے زیادہ سوال کیا ہے. کمیل ابن زیاد سے، جناب سلمان فارسی سے، جناب ہلال ابن نافع بصری سے، اور جناب قنبر سے، یا جناب میثم تمار سے، جناب ترمہ ابن عدی سے. ان کو ایک فہرست میں لیا گیا. سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ سلمان فارسی سے ہوئی ہے اور کمیل ابن زیاد سے. جب اس آیت پر پہنچے تھے، جتنی بھی متشابہ آیتیں ہیں، اللہ مجھے زندگی دے اور صحت دے کہ میں ان متشابہ آیتوں کو پہنچا دوں کہ
کیا سوال ہوا؟ جتنی بھی اس قسم کی آیتیں ہیں اس پر کمیل نے سوال مولا سے کیا ہے، کمیل نے مولا سے سوال کیا ہے. وہ ٹاپک آئے گا انشاءاللہ اور آپ تک بات پہنچے گی، میری کوشش ہے کہ میں پہنچاؤں گا. کمیل نے سوال کیا ہے اور کمیل نے ہر وہ سوال اٹھایا، اس سے کہ آیت اللہ کاظم قزوینی عراقی لکھتے ہیں کہ کمیل ابن زیاد اس وقت صرف 25 سے 26 سال کا ایک جوان لڑکا تھا، رسول کے زمانے میں بھی نہیں تھے. مولائے کائنات نے کہا تھا کمیل کا ہاتھ پکڑا اور جانتے تھے سوال بہت عظیم کرتے تھے. کمیل نے نہ جانے کتنوں کو لاجواب کیا ہے اپنی اس زندگی میں. کمیل ابن زیاد نے سخت بہت ہی ایک اعلیٰ پیمانے کے، تو مولا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے کمیل آؤ آج مجھ سے سوال کرو. کہاں ہیں آپ؟ آؤ آج مجھ سے سوال کرو. اللہ اکبر. اور کمیل کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کمیل تم میں سوال کرنے کی جرأت بہت ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے سوال کرنے کی جرأت، تم میں جرأت بہت ہے اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم امام کے سامنے جرأت کرو. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا کیوں جرأت کریں، ہم تو غلام ہیں. کہ اگر تم آج جرأت نہیں کرو گے تو میں جواب نہیں دوں گا، سوال نہیں بنے گا تو جواب نہیں آئے گا. تو کل اگر کوئی میرے حق میں جرأت کرے گا تو میرے شیعہ جواب کیسے دیں گے؟ ہائے ہائے. ایک بار صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جب اس آیت پر پہنچے صرف ایک سوال ہے اور میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا. مجھے مولا اللہ کہتا ہے کہ جاننے والے یعنی عالم اور نہیں جاننے والے غیر عالم. میں جاہل نہیں ترجمہ کر رہا ہوں، جہل کا تعلق نہ آل محمد سے ہے نہ قرآن سے. اور جب قرآن نے لفظ جاہل استعمال نہیں کیا تو ہم کیوں کسی پر الزام لگائیں؟ جاننے والے عالم اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ بڑی وسعت ہے اس میں کہ ایک آدمی انجینئر ہے ایک آدمی ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ڈاکٹر کے برابر نہیں، ڈاکٹر انجینئر کے برابر نہیں. یہ کسی اور فن میں ہے، وہ کسی اور فن میں ہے. توجہ فرما رہے؟ یہ قرآن نے کہا جاہل اور عالم کی برابری ہو ہی نہیں سکتی، تصور ہی نہیں ہے. جس چیز کا تصور نہیں وہ کلام اس قرآن میں نہیں کیا جا سکتا. تو پلٹ کے پوچھا ہے مولا علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ کتنا عجیب سا سوال ہے. اگر میں آپ پہ چھوڑ دوں اور اب جائیے سوال کا جواب لے آئیے. علم کیا ہے؟ آپ دیکھیں کیفیت ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے. نہیں، آپ اگر ہمارے ساتھ چلے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ان جملوں پر مطلب اپریشیٹ کریں. میرا جملہ نہیں ہے، مظلومیت کے دور کا جملہ ہے. کیا کہا مولا نے؟ ایک جملے پر پورا نظام تعلیم مرتب کر دیا گیا ہے. کمیل کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے، سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے. کہاں بات پہنچی ہے؟ سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے، کتاب رٹنے کا نام علم نہیں ہے. اگرچہ کتاب سے سوال ہے لیکن سوال کے جواب دینے کا نام علم ہے. آپ ماشاءاللہ سے سارے یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پہ لیکچررز، بیچلرز، پروفیسرز، انجینئر، ڈاکٹر، اسی لیول کے لوگ، سارے یونیورسٹی کے لوگ بیٹھے ہیں اور بچے یونیورسٹی جا بھی رہے ہیں. کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں کتاب دے دی جائے بھئی رٹ لو اور پاس کر دیے جاؤ گے، جب تک کہ سوال نہ کیا جائے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ، جب تک کہ سوال نہ کیا جائے. ایک جملے میں سمیٹا ہے. علی نے کہا کہ علم سوال کے جواب کا نام ہے. ہم سمجھ نہ سکے، دنیا سمجھ گئی، دنیا نے سسٹم کو اپنایا. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر میتھمیٹک کا ڈاکٹر ہے، امتحان دینے جا رہا ہے اور اس کے سامنے 20 سوال رکھے گئے، اس نے میتھمیٹک کی ساری کتابیں رٹ لی ہوں، الف سے یہ تک رٹ لی ہو، اور رٹنے کے بعد جب سوال اس کے سامنے رکھا جائے وہ اکڑ کے کہے مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو، میں نے تو پوری کتاب رٹی ہوئی ہے. بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ پوری کتاب رٹی ہوئی ہے، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو پوری کتاب رٹی ہوئی ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ لکھ کر چلا آئے
انصاف سے بتائیے رزلٹ کیا آئے گا؟ 0 آئے گا، فیل ہو جائے گا۔ اب وہ، اور دیکھیں بات کہاں کون لے جا رہا ہے، سماعت کا بھی فن ہوتا ہے، وہ اور اس کا پورا خاندان مل کر ٹورنٹو کے مومنین کے ہر دروازے پر جا کے کہے میرا بچہ پڑھا لکھا ہے، میرا بچہ پڑھا لکھا ہے، تو جواب کیا ملے گا؟ کوئی اگر بولنے والا ہو کہہ دے گا بھائی پڑھا لکھا ہوتا تو پاس ہو جاتا۔ ہائے 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 ہائے، پڑھا لکھا ہوتا تو پاس ہو جاتا۔ دیکھیں نا، اگر کسی نے آج 1400 سال کے بعد علی کے اس فارمولے کی مخالفت کی ہے، معاشرے میں اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے۔ کہ ہم سوال کا جواب نہیں دیتے، توجہ فرمائیں، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا، فیل ہو گئے، لیکن ایک لڑکا ہے پورا فیوچر بچے کا سوال کے جواب پر مرتب ہوتا ہے۔ 20 سوال ہوں 100 نمبر کے، جس نے 18 دیا اس کے 90 آئے، جس نے 16 دیا اس کے 80 آئے، جس نے 17 دیا جواب اس کے 85 آئے، فیوچر اسی طرح مرتب ہے۔ اب یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ علی جب کہ حافظ قرآن تھے، علی جب کہ حافظ انجیل تھے، علی جب کہ حافظ توریت تھے، علی جب کہ حافظ زبور تھے، لیکن منبر سے نہ کہا کہ مجھے قرآن آتا ہے لاؤ میں تمہیں رٹا دوں، منبر سے نہ کہا لاؤ انجیل آتے میں تمہیں رٹا دوں، کیا کہا؟ مجھ سے سوال کرو۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہا جبکہ علی حافظ قرآن ہے، علی حافظ انجیل ہے، علی حافظ توریت ہے، علی حافظ زبور ہے، علی حافظ صحیفہ انبیاء ہے، لیکن منبر سے نہ کہا کہ لاؤ مجھے حفظ کیا ہوا ہے قرآن میں تمہیں حفظ کرا دیتا ہوں۔ نہیں، کیا کہا؟ مجھ سے سوال کرو تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ جس سے سوال کر رہے ہو اس کا علم کتنا ہے۔ نہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ اچھا، دوسری بات، دوسرا اس میں گوشہ کیا ملتا ہے؟ جو مولائے کائنات کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کر دیا ہے، دوسرا گوشہ کیا ہے؟ اب یہاں پر میں بیٹھا ہوں، مجھے سنک سوار ہو جائے، میں کہوں جو مجھ سے سوال کریے، ایک صاحب کھڑے ہو کمپیوٹر کے بارے میں پوچھ لیں، کمپیوٹر کے بارے میں پوچھ لیں، مجھے تو نہیں آتا، تو کہا پھر آپ نے کیوں کہا تھا سوال کیجئے؟ تو میں ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، تو ایکسپلین کیا جائے گا۔ ایکسپلین کیا کیا جائے گا؟ میں کہوں گا نہیں، ایسا ہے کہ میں تو عالم دین ہوں نا، تو میں علم دین کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ ایک کوئی بہت باریک نظر سے روایتیں پڑھ کے آیا ہو، اس نے کہا جی یہ روایت ذرا حوالہ اس کا بتا دیجئے، وہاں بھی میں پھنس گیا۔ توجہ فرما رہے، جبکہ آپ سب میرے چاہنے والے ہیں، لیکن نیچر ہوتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے اور چیلنج کرے تو انسان چیلنج کو ایکسپٹ کر کے سوال ضرور کرتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر میں ابھی چیلنج کروں تو آپ میں کوئی نہ کوئی، اگر میں دو نہیں، آپ پوچھئے جس کو آپ کو ایک ذہن میں آئے گی بات کہ نہیں بول رہے ہیں تو پوچھ ہی لیتے ہیں۔ چلو اپنے نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ مولائے کائنات جبکہ مومنین ہیں، سارے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہاں منافقین بیٹھے تھے، علی کے چاہنے والے سارے نہیں بیٹھے تھے۔ اس میں کہہ رہے ہیں جو سوال کرنا ہے کر لو، کسی موضوع کو معین نہیں کیا۔ ارے میں کیا کہہ گیا آپ سے، کسی موضوع کو معین نہ کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے علی سے کہلوایا کیوں؟ اللہ کے ارادے کا حامل ہے علی، بغیر اللہ کی مرضی کے علی نہیں کہہ سکتے، اس سے کہ اللہ جانتا تھا ہم نے انسان کی عقلوں کو محدود کیا ہے، ہم نے انسان کی فکروں کو محدود کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے سوال کیا 1 2 3 4 5 100 200، کہیں تو کہوں گا نہیں آتا ہے، جہاں کہاں نہیں آتا ہے علم رک گیا۔ توجہ فرمائے، میں نے اپنے استاد سے پوچھا جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان سے آپ نے مجھ سے 100 سوال کیا، میں نے ان سے 1000 کر لیا، تو کہیں تو جا کے کہیں گے نہیں آتا ہے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. انہوں نے ان سے پوچھا 5000 سوال 10,000 سوال. انسان کتنا ہی بلندی پر کیوں نہ چلا جائے, کسی مقام پہ تو جا کے کہے گا نا کہ مجھے نہیں آتا. تو ایسا نہ ہو جائے کہ بعض سوال کا جواب نہ ملے. لہذا ایسا انسان دنیا میں رکھنا ہے کہ سوال کرنے والے مر جائیں, جواب دینے والا زندہ رہے. جیتے رہیے. ایک بار آؤ صلوات پڑھیں. سوال کرو. علم سوال کرنے کا نام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اب خداوند عالم جب اس منزل میں آتا ہے تو بھی نہیں کہتا, وہ بھی سوال کا ہی لفظ رکھتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن نے گواہی دے دی نا. میں کیا کہہ رہا ہوں, وہاں بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن کے بارے میں صرف پوچھنا یا رسول کے زمانے میں صرف پوچھنا. کہیں کوئی پابندی کسی ٹائپ کی لگائی ہے, کوئی کنڈیشن دی نہیں دی. فَاسْأَلُوا سوال کرو. کس سے سوال کرو؟ اہل ذکر سے. نہیں, اگر اس کو منطوق کو مفہوم میں تبدیل کر دوں تو ایک لطیف جملہ کہہ دوں, ان سے سوال کرو جو ذکر کے اہل ہیں. آئے ہائے. دیکھیں آغا, سماعت بھی ایک فن ہے, خطابت کے ساتھ سماعت بھی ایک فن ہے, اور اس فن کو آپ کو آنا چاہیے. سوال ان سے کرو جو ذکر کے اہل ہے. کب سوال کرو؟ ان کنتم, نہیں کبھی بھی نہیں, ان کنتم لا تعلمون, جب تمہیں نہیں آتا ہو. اگر امتحان لینے کے لیے سوال کرو گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے. ہائے 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 ہائے. جیتے رہیے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ گفتگو آ گئی تو میں بیچ میں چلا جا رہا ہوں. سوال کرو. مولا نے کہا مجھ سے سوال کرو, اللہ کہتا ہے سوال کرو. ایک خطابت کا جملہ کہہ دوں, ذہن میں آ گیا ہے. علی کہتے ہیں مجھ سے سوال کرو, فَاسْأَلُونِي, مجھ سے سوال کرو. اللہ کہتا ہے سوال کرو. تو یہ مسلمان پوچھتے نا کس سے سوال کریں. علی نے کہا مجھ سے سوال کرو, بس جملہ کہنے دیجئے. اگر علی کا سلونی نہ ہوتا تو قرآن کا فصلو تشنا رہ جاتا. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. سوال کرو, اہل ذکر سے سوال کرو. اہل مضاف ہے, ذکر مضاف الیہ, یہی تو عربی ہے, یہ تو قیامت ہے یہ زبان. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذکر کے اہل. غلام و زیدن, زید کے غلام, جو کے لگتا ہے نا, اور شاید انگلش میں آف لگتا ہے, سن آف فلاں. یہ جو آف کا لفظ ہے نا, اسے آف نہ کریے گا, اسے کہتے ہیں اضافت. اب انگلش میں کیا کہتے ہیں میں آپ سے سیکھ لوں گا انشاءاللہ, چونکہ میں بھی اس معاملے میں تو بالکل جاہل ہوں. آف کے معنی اضافت کے ہے نا. تو سن آف, مثال کے طور پر سامن بھائی, تو سامن کا بیٹا, توجہ فرما رہے ہیں, بیٹا مضاف ہے
سامن مضاف الیہ ہیں، جعفر کے مولانا، یہ جو کیا آتا ہے نا یہ مضاف الیہ ہے. جب تک ایک دوسرے میں ربط نہ ہو ایک دوسرے کا تصور نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا گرامر ہے یہ. اگر آپ صرف کہتے ہیں بیٹا، کس کا بیٹا، کون بیٹا، کہاں گیا، زندہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یا کہتے ہیں سامن، کون سامن ہے، بہت مجلس پڑھنے والے ہیں پاکستان والے ہمارے چچا جو ہیں، کون، جب تک کہ مضاف اور مضاف الیہ کو ملائیں گے نہیں معنی نہیں آتا. اللہ، اب اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ تو علی کو مانتے ہیں نا، آپ تو کہیں گے کہ علی ہیں، قرآن میں دکھائیے. اللہ نے قرآن میں تو نہیں کہا ہے، کسی کا نام تو نہیں لیا. ہم نے کہا نہیں لیا لیکن صفت تو بتائی ہے نا. اب یہاں پہ اگر قرآن تشنا چھوڑ دے تو ناانصافی ہوگی ان کے لیے جو علی کو نہیں مانتے ہیں، ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہے. اس لیے کہ پتہ جو علی والے ہیں وہ علی سے تو سوال کریں گے ہی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ آیت تو علی والوں کے لیے تھوڑی ہے، علی والے تو سوال کریں گے علی سے. یہ ان کے لیے ہے جو علی کے در سے بچ کے جا رہے ہیں. جب تم جاہل ہو جاؤ تو کس سے سوال کرو؟ ذکر کے اہل سے. ذکر اور ہے، میں قربان جاؤں آپ پر، اہل اور ہے. اب یہ دو لفظیں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. ذکر کہاں پہ استعمال کیا؟ جب ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اللہ کہتا انا انزلناہ ذکرا رسولا. اگر آپ خاموش رہیں گے تو مجلس میں بند کر دوں گا. ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. ارے جیتے رہیے. ہم نے رسول کو ذکر بنا کے نازل کیا. ذکر مانے رسول. سوال کرو تو رسول کے اہل سے کرو. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. سوال کرو تو رسول کے اہل سے سوال کرو. ذکر مانے رسول. اب اہل کو دو موقع پر اللہ نے استعمال کیا ہے. پہلا موقع کون ہے؟ جب جناب لوط کا واقعہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا إِمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. جو جہاں ہے وہ جملہ لے جائے. ہم نے لوط کو پناہ دی. وَأَهْلَهُ ترجمہ دیکھے گا، اس کے خاندان کو پناہ دی. إِلَّا إِمْرَأَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیوں؟ کانت من الغابرین، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو گئی تھی. تو زوجہ اہلیت میں شامل ہے. نافرمان ہو جائے تو خارج ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اہل مانے خاندان. اب سمجھ میں آیا کہ مباہلہ میں سب کو کیوں نہیں لے گئے. اہل مانے خاندان، ذکر مانے رسول. خدا کی قسم اگر غرور نہ آ جائے علی کی محبت کا تو یہ آیت چھوڑ دوں گا آج سے. اگلی آیت اہل کے معنی کیا ہے؟ جب اللہ جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ نقل کرتا ہے، جب جناب خضر کشتی میں سوار ہوئے وہاں بھی لفظ اہل رکھا. کوئی اور لفظ رکھ سکتا تھا. کیا کہا؟ قالا اخربتها لتغرق اہلها. تو موسیٰ نے جناب خضر سے کہا کہ آپ کشتی اس لیے خراب کر رہے ہیں کہ اس کا سوار ڈوب جائے. ارے کہاں پہنچے ہیں آپ؟ اہل مانے سوار، ذکر مانے رسول. جب تم جاہل ہو تو سواری سے نہیں سوار سے سوال کرو.
محسوس کر رہے ہیں؟ اخربتھا لتغرق اہلہا، تم کشتی کو اس لیے خراب کر رہے ہو؟ کوئی بھی کام رسول کا بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا، معصوم ہے، تاکہ اس کے سوار ڈوب جائیں۔ اہل مانے سوار، ذکر مانے رسول۔ جب تم جاہل ہو تو سوار رسول سے سوال کرو۔ اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اس آیت نے مسئلے کو حل کیا کہ فتح مکہ کے بعد جو اشارے سے سورج کو پلٹاتا ہے، جو اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، کیا ضرورت تھی؟ بت اتنا بڑا بھی تھا تو اگر علی سے اشارہ کرواتا تو جس نے انگلیوں سے خیبر اکھاڑا ہے وہ بت کو اکھاڑ سکتا تھا کہ نہیں سکتا تھا؟ یہ منافقین کے سامنے علی کو کاندھے پر سوار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ دنیا کو سوار تلاش کرنے میں زحمت نہ ہو۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اہل مانے سوار۔ اب دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کریں کہ جب دونوں نواسے کو کاندھے پر بٹھلایا ہے تو صحابیوں نے کیا کہا تھا رسول کے؟ کتنی اچھی سواری ہے۔ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ سواری نہ دیکھنا، سوار دیکھنا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ دیکھیں کہاں سے کہاں بات نکلی۔ یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ میٹر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہمارا جو موضوع تھا، ظاہر سی بات ہے مقدمتاً بحث ہو گئی ہے، وہ ہے پہلے دن میں نے کہا تھا معرفت۔ امام حسین سے ان کے صحابی نے پوچھا تھا ما ہی معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ معرفتو اہل زمان امامہم، ہر زمانے کے لوگوں کی معرفت یہ ہے۔ بس چونکہ میں بہت زیادہ نہیں چاہتا ہوں اور ویکینڈ بھی نہیں ہے، ایک بات سن لیں، اپنے امام کو پہچانو۔ اور میں نے 2 شروع کی مجلس سے امام کے عظمت پر پڑھی تھی، آج اسی سے ریلیٹڈ ایک بڑی حسین سی گفتگو آ گئی ہے، اور آپ اپنی عظمتوں کو پہچانیں گے۔ جناب ابراہیم امام بنائے گئے، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کے لیے امام بنایا گیا۔ ان کا نام علماء کی عبارت میں امام جزئی کہا گیا، جزوی امام۔ کیوں؟ اس سے کہ صرف ایک مخلوق کا امام تھا، اور جب امام مبین کی تفسیر کی گئی تو وہاں کہا گیا کلی امام۔ نہیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ چند آیتیں سن لیجئے، بڑی عظیم ہیں۔ اللہ اکبر۔ جزوی امام اور کلی امام کیوں رکھا ہے؟ اگر آپ قرآن مجید میں چلے جائیں اور دیکھیں تو جن جن نکات پر بحث کی ہے نا، اگر میں اسی پر پڑھوں تو بہت ساری مجلسیں ہو جائیں گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیں گے۔ جناب ابراہیم کے بارے میں جو جزوی امام ہیں، ایک آیت آتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہمیں جو چیز مراجع نے، علماء نے رائج کی ہیں وہ یوں نہیں کی ہیں۔ اگر ہم تک اس کی اسباب نہیں پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بند کر دیا جائے یا کہا جائے کہ بھائی یہ چیز اب اچھی نہیں ہے۔ میں خود حیران ہوں کہ علماء نے بغیر کسی مصلحت کے چیزیں نہیں رکھی۔ اب آئیے آپ کے سامنے
قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جناب ابراہیم کون ہیں؟ صرف لوگوں کے امام۔ ابراہیم کا امام بھی علی ہے۔ اب ابراہیم کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ، سورہ بقرہ آیت نمبر 130 وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَن صَحِفَ نَفْسُهُ، جسے لگتا آج کی بات کر رہا ہے، جس نے ملت ابراہیم سے منہ کو موڑا، اس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنایا۔ نہیں، آپ گہرائی تک نہیں گئے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں قرآن ہے یہ چٹکیوں میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہاں پہ دو لفظوں پر بحث ہے۔ ایک لفظ جب رغبہ ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں منہ پھیرنے کے۔ کوئی ایسا نہ کہ رغبہ کے معنی اس کے معنی رغبت کرنے کے، نہیں۔ رغبہ جب ان کے بغیر آتا ہے تو رغبت کے معنی ہے، لیکن جب ان کے ساتھ آتا ہے تو منہ پھیرنے کے معنی ہے۔ اور جن کا نکاح ہوا ہے ان کو تو یہ حدیث یادی ہونی چاہیے۔ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اچھی بیوی ملتی تو یاد ہوتا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا ہم سے، بیچارے عربی نے، کہنے کہ مولانا یا آپ کیسے ترجمہ کرتے ہیں کہ جو رغبت کرے شادی کی طرف وہ ملت سے نہیں ہے میری؟ ہم نے کہا آپ نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا، چونکہ رغبہ کا لفظ ان کو دکھ رہا تھا، وہ کہیں بیچارے نے تھوڑا بہت پڑھ لیا تھا اردو میں کہ رغبت، تو ان کے معنی وہ جانتے تھے۔ دیکھیے یہ مجبوری ہے نا، اب اگر میں انگلش نہیں جانتا ہوں تو میں کسی لفظ کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں ان کے اسپیشلائز سے نہ پوچھ لوں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ معنی نہیں ہے، وہ کیا فمن رغبہ، آپ اگر دیکھیں النکاح من سنتی، نکاح ہماری سنت میں سے ہے۔ سنائے دیتا ہوں، جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ نکاح کے وقت یاد رکھیں گے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نکاح من سنتی میری سنت میں سے ہے، واجب نہیں ہے، سنت میں سے ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اگر کوئی اردو والا تو کہنے لگا جو میری سنت پہ رغبت کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ کہتے ہیں شادی کرو، اللہ کہتا ہے شادی کرو گے تو ہمارے میں سے نہیں ہو۔ ہم نے کہا نہیں، رغبہ جب ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں منہ پھیرنے کے۔ جو نکاح سے منہ پھیرے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی رغبہ ان کے ساتھ آیا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن، جو منہ پھیرے ملت ابراہیم، یہ ملت اردو کا لفظ نہیں ہے، ملت عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں ملت کے معنی ہوتے ہیں طور طریقے کے۔ طور طریقے کا نام ہے ملت، جا کے دیکھیے گا، ترجمہ بھی دیکھیے گا۔ میں کانفیڈنس سے دیکھ کے آیا ہوں تب پڑھ رہا ہوں، نہ ایسے نہیں پڑھتا میں، ممبر ہے۔ ملت کے معنی ہے طور طریقے کے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اتنی اچھی بات تو پہلے سنا چکا ہوں نا، مجھے معلوم تھا کہ آج تھوڑی سی گفتگو اس ٹائپ کی ہوگی، لہذا میں نے پہلے آپ کا دل خوش کر لیا ہے۔ اور اب یہ علمی بحث ہے، ایک معلوماتی بحث ہے جو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے افراد ہیں۔ ان ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے جو منہ پھیرے، ملت کے معنی طور طریقے کے، جو ابراہیم کے طور طریقے سے منہ پھیر لے اس نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا، اس نے اللہ کو نہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دیا۔ ابراہیم کا طور طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم کے طور طریقے کا دوسرا نام ہے حج۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ابراہیمی کے تو خاندان کا طور طریقہ ہے۔ مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ آپ جاتے بھی حج پر ہیں، دوڑتے بھی ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، کسی کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو امت محمدیہ سے ہیں، عمل کروا رہا ہے ابراہیم کے طور طریقے پر، تو کیوں نہیں موسیٰ کے طور طریقے پہ عمل کروایا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیوں نہیں عیسیٰ کے طور طریقے پہ عمل کروایا؟ کیوں ابراہیم کے؟ اس لیے کہ ابراہیم کو امام بنایا ہے،
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लुत्फ आ रहा है तो मैं छेड़ूं वरना बंद कर दूं। जाहिर बात है मुझे आपको चलना, मैं महसूस करूं कि एक बार सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन लीजिए। मिल्लत इब्राहिम से मुराद तौर तरीका है। आप क्या जाने तौर, तो आप तो खाते कुछ और हैं। मिर्चा तो इब्राहिम नहीं खाते होंगे, बिरयानी का तो तस्वुर नहीं होगा ना। ये तौर तरीका है। क्या मतलब है तौर तरीके से? यानी जो जो इब्राहिम के बेटे ने किया, जो जो इब्राहिम की बीवी ने किया, उसे अल्लाह ने शरीयत का कानून बनाया, जबकि यह जुज़वी इमाम था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जुज़वी इमाम था। तबर्रा मत पढ़ो भाई, तबर्रा से दिल आजारी होती है। तबर्रा गाली देने का नाम थोड़ी है, तबर्रा किसी कौम से झगड़ा करने का नाम थोड़ी है, पत्थर चलाने का नाम थोड़ी है, किसी के तौर तरीके, किसी के नमाज रोजे पर उंगली उठाने का नाम थोड़ी है, बातिल के पहचानवाने का नाम तबर्रा है। अब हज में क्या करते हैं आप? ये हज में क्या हो रहा है? जुज़वी इमाम, अल्लाह अकबर, जो सिर्फ लोगों का इमाम है, उसके घर में कोई वाकया हो जाए, सारा मुसलमान पत्थर मार रहा है, कोई नहीं कहता तबर्रा क्यों कर रहे हो। और जो कायनात का इमाम है, चूंकि मालूम नहीं है ना ये हुआ क्या, 3 पत्थर एक क्यों लगाया है, मालूम है आपको? हज पे जाते हैं तो सोचते हैं होटल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बस घर से बेहतरीन फैसिलिटी मिल जाए, मुंह में लोग लुकमा रख दें, पैर में चक्कर लगा दें और चले जाएं, हो जाए हज। हज में देखो जा क्यों रहे हो? हाजरा की तरह दौड़ा रहा है अल्लाह, दौड़ो। उसको तसव्वुर में रखो कि किस तरह से उसने अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश की है। निकम्मों के लिए है कि दौड़ो, हाजरा से सीखो जो अपने बच्चे के रिस्क की तलाश कर रही है। घर में न बैठ जाओ, बच्चों के रिस्क की तलाश करो। हज कोई तफरीह का मकाम थोड़ी है, हज तो मारिफत का मकाम है। हज पे तकलीफ होती है, कौमी ऐसी वहां की है कि जो तकलीफ देती है। रसूल को तकलीफ दी, पत्थर मारा रसूल को। मदीने वालों ने तो पत्थर नहीं मारा, मक्के वालों ने पत्थर मारा, कूड़ा फेंका गया। उसी का खाते थे, उसी के बाप का खाते थे, उसी के दादा खाते थे, उस पर कूड़ा फेंक रहे थे। तो उससे आप क्या किसी मोहब्बत की तवक्को रखते हैं? ना, हज पे जाएं तो बस हज करें और कौन से पे रहे कि मारिफत पैदा हो। 3 साल से हज कमेटी में अभी एक बयान दिया है हाजियों ने आके, बड़े ये गंदे इंतजामात थे। मैंने यहाँ से एक प्रेस रिलीज किया, हमने कहा कोई भी इंतजाम था किसी का हज तो गलत नहीं हुआ ना। आप हज करने जाते हो ना, या जाते हो वहां तफरी करना है तो स्विट्जरलैंड जाओ। भाई एक जुमला कह दूं, हज के मौके पर कह दूं जुमला? सवाल करता हूं, जब अल्लाह को इतना प्यारा था घर, तो इसने रेत में क्यों बनाया? जहां न पानी है, न दरख्त है, न एटमॉस्फेयर है, न हिल स्टेशन है, न सी एरिया है, क्यों बनाया? स्विट्जरलैंड में बनाता, स्विट्जरलैंड में बनाता है जवाब आपके पास? तो जवाब दिया मासूम ने, यही सवाल किया गया था, अली को हुकूमत क्यों नहीं दी? अली को जाहिरी तौर से दरबार क्यों नहीं दिया? उसके एवज में यह सवाल है, काबे को रेगिस्तान में क्यों बनाया? ताकि जो हज करने आ रहा है उसका खुलूस पामाल ना हो जाए, कोई ये ना कह दे कि पिकनिक पे जा रहे हैं। अरे हाय हाय, कोई ये ना कह दे, खुलूस किसी का न मर जाए कि अरे भाई स्विट्जरलैंड है, हिल स्टेशन है, यूं ही तफरी के लिए जा रहे हैं। ऐसी जगह बनाओ कि तफरी का तसव्वुर ना हो, इबादत का तसव्वुर हो।
بھائی اسی لیے علی کو اللہ نے ظاہری طور سے دولت نہ دی. دنیا کہتی لوگ دولت کی لالچ میں جا رہے ہیں, علم کی لالچ میں نہیں جاتے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر. ہوٹل پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اپنے گھر کی باتیں, بڑی افسوسناک بات ہے, مجھے نہیں کہنا چاہیے بات. اپنے افسوسناک ٹریول ایجنٹ نے آپ کا پیسہ کھایا, اس کو آپ جا کے یوٹیوب پر نکالو. مولوی, اور مولوی نے کیا بگاڑا ہے بھائی آپ کا؟ چونکہ عالم دین ہے, کچھ کر نہیں سکتا, آپ جو چاہیں کر لیں. حج معرفت کی جگہ ہے, حج معرفت کی جگہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر. توجہ فرمائیں, یہ 3 پتھر کیوں لگا ہے؟ 3 پتھر. حج ایکشن بھی کرتا ہے, حج ری ایکشن بھی کرتا ہے, دونوں کے لیے روایت ہے. ہاں, ری ایکشن بھی کرتا ہے حج. حج کر کے آؤ گے, دینداری بڑھ جائے, خلوص بڑھ جائے, سخاوت بڑھ جائے, مومن سے محبت بڑھ جائے تو حج قبول ہے. اور حج کے بعد غرور آ جائے, اخلاق ختم ہو جائے, میں نے 4 حج کیا ہے تو احسان کیا ہے, اللہ پہ احسان کیا کیا آپ نے؟ غرور آ جائے, کوئی تبدیلی نہ ہو تو آپ نے حج نہیں کیا, تفریح کے لیے گئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں. یہ 3 پتھر کیوں رکھا گیا ہے؟ بڑی تبرہ کی مخالفت ہے. اور مصیبت تو یہ ہے کہ کوئی بیچارہ اگر تھوڑا سا اشارہ بھی کر دے, مولانا آج تبرہ پڑھ دیا, لگتا انہی کا تبرہ ہو گیا ہے. ایسے برا مانتے ہیں, ایسے برا مانتے ہیں. واہ, زہرا کے قاتلوں کو کچھ نہ کہا جائے, زہرا کے ظالموں کو کچھ نہ کہا جائے. نہیں کہا جائے گا تو بھول جائیں گے لوگ. وہ 3 پتھر کا مقام کیا ہے جو ملت ابراہیم میں شامل ہے؟ جو اس سے منہ پھیرے, یعنی پتھر نہیں مارنا, ہم تو پر امن شہری, ہم نہیں مارتے, ہم نہیں مارتے پتھر. ہم وہاں بھی کہو نا, جزوی امام کا میٹر ہے, اور اللہ نے کیا عدد بھی 3 رکھا ہے. حج پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے ان طور طریقے سے منہ پھیرا, جزوی امام, شیطان کی حرکت کو اللہ بیان کر رہا ہے. یعنی انہیں مارو گے نہیں تو حج نہیں ہوگا, اور ایک دن نہیں مارو گے, اتنا مارو کہ تبرہ کرنے کی عادت پڑ جائے. صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر. وہ 3 پتھر کیا ہے؟ 3 پتھر کیا ہے؟ لمبی ہو جائے گی بہت مجلس. 3 پتھر کیا ہے بتا دوں؟ 3 پتھر کیا ہے؟ جب ہاجرہ سے جناب اسماعیل کو لیا اور کہنے لگے ذرا میں بچے کو لے جا رہا ہوں, یہ قرآن کا واقعہ ہے, اور ذرا رسی دے دو اور ایک چاقو دے دو. ہاجرہ نے کہا رسی اور چاقو آپ کیا کریں گے؟ کہا دے دو. علت نہیں بتائی, چل دیے. جیسی چلے تو ہاجرہ نے دیکھا کہ دروازے پر ایک چقتا مقتا سورج سے متقی مومن ہاتھ میں تسبیح لے کے آیا. اللہ اکبر. یہ وہی مقام ہے جو بتا رہا ہوں, پہلا مقام جو سب سے چھوٹا ہے, چونکہ ہاجرہ معصومہ نہیں تھی, لہذا غیر معصومہ سے بات ہو رہی ہے, غیر معصومہ کو بہکانے گیا تو سب سے چھوٹا مقام بنایا گیا. اب وہاں پہ اس نے کیا کیا حرکت؟ اس نے حرکت کیا کی؟ لے جائیں خدا کی قسم, اگر راتوں کی نیند نہ اڑ جائے معرفت کی بے چینیوں میں
تو پھر مجلس اعضاء کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا جانتے ہو اس کو فکر ہو گئی، ابراہیم کو فکر نہیں تھی، انہیں فکر ہو گئی. کہنے لگے جانتے ہو اجرا یہ اسماعیل کو کیوں لے گئے ہیں؟ کہا کیوں لے گئے ہیں؟ کہا قتل کرنے لے گئے، ذبح کرنے لے گئے. کہا اچھا نبی ذبح کرنے لے گئے؟ کہا تو پھر کیا کریں؟ کہا جلدی سے گھر سے باہر نکلو. یہ تاریخ میں واقعہ ہے، یہ افسانہ نہیں. جلدی سے گھر سے باہر نکلو اور جا کے اپنے بچے کو بچا لو. ہاجرہ نبی کی بیوی تھی، معصوم کی ماں تھی. آئے ہائے، اس نے تیوریاں بدل کے کہا کہیں تم شیطان تو نہیں ہو؟ ارے آپ توجہ کریں، یوں ہی کنکری نہیں مروا رہا ہے. کہیں تم شیطان تو نہیں ہو؟ کہا ارے بھائی میں تو متقی کے لباس میں آیا تھا، میں تو مومن کے لباس میں آیا تھا، تم نے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ ہاجرہ نے جواب دیا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر کرنے کا مشورہ دے. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو وہ پہلا مقام ہے. دوسرا مقام کو وہاں سے منہ پٹا کے لکھنؤ کے منہ پٹا کے چلے آئے، منہ پٹا کے چلے آئے، اسماعیل کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ اتنے سال بعد بچہ ملا ہے. ارے کچھ بہانہ کر لو. جناب اسماعیل نے توجہ نہیں دی. کہنے لگے تم اتنے ہمدرد کیوں بنے ہو؟ پلٹ کے کہا بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا ہے. جزوی امام کی بات ہے. ارے میں کیسے سمجھاؤں؟ جزوی امام کی بات ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں، ذہن کام نہیں کرتا، لہذا تمہیں ذبح کر رہے ہیں. بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اسماعیل نے مڑ کے کہا دور ہو جا، تو شیطان ہے. اس نے کہا میں شیطان کے لباس میں تو نہیں آیا. تو کہا حرکت تو شیطان والی کی ہے. کہا کیا کیا؟ کہا جو نبی کے ذہن پر ہذیان کا الزام لگائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہا یہاں دوسرا پتھر. کہا دوسرا پتھر لگاؤ. یہ دوسرا پتھر لگاؤ، جسے کہتے ہیں مجلا. شیطان ایک ہی ہے، حرکت تین کیا ہے. دیکھیں نا، یہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا کہ جو ملت ابراہیم کے منہ پھیرے گا. اب بڑا شیطان کیا ہے؟ پھر ابراہیم کے پاس پہنچا. کہتا آپ بھی کمال کرتے ہیں، 80 سال کے بعد بچہ ملا ہے، کوئی خواب ہوتا ہے؟ خواب ہی تو ہے. ایک بار کہا دور ہو جا، تو شیطان ہے. پوچھا کیوں؟ کہا جو نبی کے خواب کو خواب کہے. آئے ہائے. اب یہاں پر اس نے اتنا بڑا تو کام نہیں کیا تھا، لیکن یہاں پہ کیوں بڑا کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑے کو مارو؟ اور پہلے دن سب سے بڑے کو مارنے کا حکم ہے، پہلے دن دونوں کو نہیں مارنے کا حکم ہے، سب سے پہلے دن بڑے کو مارو تاکہ اس کی تعداد زیادہ ہو. کیوں؟ اور جملہ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان امام کے مقابلے پر آیا. آئے ہائے. ارے جو امام کے جزوی امام کے مقابلے پر آئے، اللہ قیامت تک پتھر مارنے کو کہے تو جو کل امام کے مقابلے پر آئے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ ہے حج.
اسے حج کہتے ہیں، حج اس کا نام ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات کہہ لوں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ دوسری بات یہ ہے جزوی امام، ارے صاحب یہ تبرک میں اتنے پیسے جا رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن کر دو۔ ارے عاشور کے دن ڈونیشن کریں گے آپ؟ میں نے آیت اللہ سستانی سے خود پوچھا تھا، کہنے لگے بلڈ ڈونیشن کرنا کسی مومن کے لیے حرج نہیں ہے، لیکن عاشور کے دن حرج ہے۔ جہاں شریعت نے سلام کرنے کو منع کیا ہے وہاں آپ ہدیہ کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر بلڈ ڈونیشن کرنا 3 شعبان کو کرو، اس دن تمہارے کلیجے میں آگ نہیں لگتی ہے، اس دن تشیع کا درد نہیں آتا ہے، اس دن 13 رجب کو کرو، غدیر کے دن بلا کے کرو، عاشور کے دن کیوں؟ تو آقا نے کہا تھا عاشور کے دن اگر اس سے عاشور کے دن کی غم کی عظمت کم ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے، آپ کسی اور کام میں لگا دیجئے، اس کا بلڈ لے لے کے ماتم ہی نہ کر پائے۔ جوانوں کا نا بلڈ لیا آتا ہے، بڑی فکر ہے، یہ حصہ ضائع ہو رہا ہے، ایک بھی نہیں کہتا توجہ فرمائیں یہ مستحب ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی اسے چھوڑ دینا چاہیے، مستحب ہے۔ تو قربانی بھی تو مستحب ہے، قربانی کہاں واجب ہے؟ ہر سال کروڑوں بکرے کا گوشت ضائع ہو رہا ہے۔ ارے میں کیا کہہ گیا آپ سے، کوئی نہیں کہتا، کوئی فتوے نہیں دے رہا ہے، کسی کے دل میں آگ نہیں لگی ہے کتنا گوشت برباد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے روایت ہے قربانی کی بڑی عظمت کی ہے، جبکہ مستحب ہے۔ یہ قربانی کی بات ہو رہی ہے جو حج کے علاوہ ہے، ساری دنیا میں مسلمان گائے بھینس بکرا سب کاٹ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ ام سلمہ قربانی کا دن آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اکبر، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں قربانی کروں، تو کہا کہ تم کسی سے قرضہ لے کر قربانی کرو، اللہ تمہارے قرضے کو ادا کر دے گا۔ رسول نے بھی نہیں روکا، جبکہ وہاں پر امام کا بیٹا ذبح نہیں ہوا ہے۔ ارے میں کیا کہہ گیا آپ سے، جزوی امام کا بیٹا ذبح نہیں ہوا ہے، وہ دمبا ذبح ہوا ہے، لیکن اس ملت ابراہیم کو باقی رکھنے کے لیے چاہے گوشت ضائع ہو جائے، چاہے جانور کتنے بھی کٹ جائیں، خبردار منہ نہ موڑنا۔ تو جب جزوی امام کا بیٹا جو کہ ذبح نہیں ہوا، اس کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے بکرا ذبح کرنا نہ اسراف ہے نہ تضیع مال ہے، تو جس کے امام کا بیٹا قربان ہوا ہو اس کی ادا میں تبرک بانٹنا اسراف نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آئیے ایک روایت سنا دیتا ہوں، پھڑک نہیں گئے، پھڑک نہیں گئے، اور روحانیت اگر بیدار نہ ہو گئی تو مطلب نہیں ان میٹر کا پڑھنے کا۔ ابراہیم کی سنت پہ یا ابراہیم کے اس عمل پر زندہ رکھنے کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ قرض لے کے کرو، اللہ تمہارے قرض کو ادا کر دے گا۔ لیکن ایک ایسا مقام آیا ہے جہاں اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو۔ تھک تو نہیں گئے؟ تک گئے تو ختم کر دوں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 4-5 آیتیں سن لیجئے، ختم کی۔ ہمیں قرض دو۔ اب یہاں پر بولے والے مسلمان صدقہ دے دو، ہو گیا، مجھے لگتا ہے کوئی تماشا ہو رہا ہے۔ اللہ چند مقام پر ایک قرض کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، مجھے قرضہ دو۔ اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عظمت بتانے کے لیے، اس عمل کی عظمت بتانے کے لیے۔ نعوذ باللہ کوئی وہ محتاج نہیں ہمارے پیسوں کا، اگر اللہ کو قرضہ پیسوں کی ضرورت تو میں بھی نکال کے دوں، ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ۔ یہ مطلب ہے اس فعل کی عظمت، اس فعل کا مرتبہ، اس فعل کی بلندی۔ اب کیا ہے؟
ایک بار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، منزل لذی، اللہ اکبر، اس کو بڑے سکون سے سنیے گا اور اس کے نتیجے پر محسوس کیجئے کہ کیا گفتگو ہو گئی ہے۔ منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو لوگ اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں، اللہ سے لیتے نہیں، دیتے ہیں، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جب تم انہیں قرضہ دیتے ہو اللہ کو تو تمہارے مال میں کثرت سے اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ یقبض یبسط، بیٹھ جائیں، ہم کر دیں گے، آپ پریشان مت ہوں، اسے تشریف رکھیں، ایک بار صلوات پڑھیں محمد والوں پر۔ واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، اور اللہ تنگ دست بھی تمہیں بناتا ہے اور تمہاری تنگ دستی کو ختم بھی کرتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں قرض دیتے ہو۔ دوسری آیت آتی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے ہاں نماز پڑھ لو، گویا اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ کوئی کہتا صدقہ دے دو، اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ کوئی کہتا زکوٰۃ دے دو، اللہ کو قرضہ دینا ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے، ہم نے انکار نہ کیا، لیکن جب میں قرآن میں گیا تو نہیں، نماز پڑھنا اللہ کو قرضہ دینا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا اللہ کو قرضہ دینا نہیں ہے، صدقہ دینا اللہ کو قرضہ دینا نہیں ہے، جبکہ خود قرآن اس کو بیان کرا۔ کیسے بیان کرا سن لیجئے، واقعیم الصلاۃ، پھر انہی لفظوں کو سورہ حدید کی 11ویں آیت میں یہی لفظ ہیں جو میں نے پڑھی ہے، منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی اللہ کو قرض دے گا۔ آپ بڑے حیرانی سے سن رہے ہیں، لگتا ہے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے، اتنا حیران نہ ہو، میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو جو قرض دے، قرض کیا ہے، اس قرض پہ بات کروں گا میں، قرض کیا، اللہ کو جو قرض دے وہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا۔ دو مقام پر سورہ بقرہ کی 245ویں آیت اور سورہ حدید کی 11ویں آیت میں اللہ نے بیان کیا۔ اس سے مراد نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ پھر اللہ ایکسپلین کر رہا ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرضہ دو۔ تک گئے آپ؟ نہ تک گئے تو میں بند کر دوں۔ افسوس کی بات ہوگی، ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ پر۔ تو نہ نماز قرض حسنہ ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرضہ دو۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے ہو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور ہمارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے، وَغَرَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد بھی کرتے ہو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ بھی دیتے ہو۔ نماز قرض حسنہ نہیں ہے، زکوٰۃ قرض حسنہ نہیں ہے، رسولوں کی مدد کرنا قرض حسنہ نہیں ہے، اللہ اکبر، ایمان رکھنا قرض حسنہ نہیں ہے۔ پھر صدقہ ہے نہیں ہے، اس کے لیے آیت آئی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات اقرضوا اللہ قرضا حسنا، مرد صدقہ دینے والے صدقہ دیں، عورت صدقہ دینے والی صدقہ دے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیں۔ تھک گئے ہیں آپ؟ اللہ کو قرض حسنہ دے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی اور پتہ نہ چلا کہ قرض حسنہ کیا ہے، لہذا میں نے اس پر روایتوں کو تلاش کرنا شروع کیا، اور اب جو میں چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا، جو نہیں بولے گا وہ حسین کو جواب دے گا، چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچا، ما ہوا قرض اللہ، اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا من انفقا درہمن فی عزاء عبداللہ الحسین کأنہ قرض اللہ، جس نے ایک درہم بھی حسین کی عزاء پہ خرچ کیا اس نے گویا اللہ کو قرض دیا ہے۔ ایک
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ادارے کی مدد کریں اور افواہوں پہ نہ جائیں۔ جب تک ادارے کی آپ مدد نہیں کریں گے تب تک یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا، یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ابھی میں نے اتفاق سے آیت بھی پڑھ دی، مجھے پتہ بھی نہیں تھا اور ورنہ میں نہیں پڑھتا، کہتے مولانا سے پڑھوایا گیا ہے۔ 1 درہم جو اللہ کی راہ میں دے اسے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے۔ جو 1 درہم، کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رسولوں کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض کا لفظ رکھا ہے، ہدیے کا لفظ نہیں رکھا۔ قرض پلٹایا جاتا ہے، ہدیہ پلٹایا نہیں جاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بحث کروں گا۔ جو 1 درہم دے، جو 1 درہم، 1 درہم، اور اللہ کہتا ہے اگر تم 1 دو گے ہم 100 کر دیں گے، کثرت کریں گے نا، 1 کی 100 ہوگا، 100 دو گے 1000 کریں گے، بینک میں رکھو گے اور کم کر دیں گے۔ مر جاؤ گے کل تو کیا پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے استاد بہت عظیم بات کہتے تھے، اللہ انہیں سلامت رکھے، بھی زندہ ہیں، جب قوم جائیں گے آپ تو میں بتاؤں گا، جا کے ملیے گا، اب زبان نہ جانے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم سے کہتے تھے سید جب تمہارے پاس کوئی حسین کے نام پر مانگنے والا آ جائے نا، نہیں مت کرنا، اس لیے کہ اللہ حسین کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ وہ ہر کسی سے حسین کی عزاداری میں دولت خرچ نہیں کرواتا، وہ انتخاب کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ ہر کسی کی خدمت نہیں لیتے حسین، 72 کا انتخاب کر کے کربلا میں لے آئے۔ اسی طرح عزاداری تو وہ بچائیں گے، آپ کے پیسہ دینے نہ دینے سے، آپ کے چندہ دینے نہ دینے سے، آپ کے افواہ اڑانے سے کوئی ادارہ تھوڑی بند ہو جائے گا، حسین کا ماتم تھوڑی بند ہو جائے گا۔ وارث تو پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ گاہی بگاہی آپ کے سامنے جو بات آ جاتی ہے اور آپ کے دل میں آ جاتی ہے کہ چلو بھائی ایک مجلس کر لیں، چلو بھائی دو، یہ حسین چاہتے ہیں۔ نہ جانے کون سی تمہارے آباء و اجداد کی نیکی ہے کہ حسین چاہتے ہیں کہ میری عزا میں اس کی دولت صرف ہو جائے، اور جب تم نے اس حسین کی راہ میں عزا دولت کو صرف کیا تو اللہ کہتا تم نے مجھے قرضہ دیا، تم نے مجھے قرض دیا۔ اللہ اکبر۔ من انفق درہما بعزائے ابی عبداللہ الحسین، جو 1 درہم خرچ کرے حسین کی عزا پر، کأنہ قرض اللہ، گویا اس نے اللہ کو قرض دیا۔ جس کا اللہ مقروض ہو انہیں کہتے ہیں حسین کے عزادار۔ یہ ہے عظمت، اور اسی لیے کہا جاتا ہے، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہا تھا، حسین کو پہچانیں آپ۔ حسین کو جب تک نہیں پہچانیں گے حسین کی عزاداری کا لطف نہیں آئے گا۔ کون حسین؟ جس نے ابھی عزادار پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میرے استاد کہتے تھے اگر انسان اگر حسین کی عزاداری کو بند کر دے گا تو اللہ پرندوں میں زبان عطا کرے گا، تم سے توفیق چھینے گا تو پرندوں کو زبان عطا کرے گا۔ اس لیے کہ حسین نے اپنے قربانی اللہ کے دین بچانے کے لیے دی، پرندوں کو عطا کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے، بس ایک جملہ پڑھنا ہے مجھے، میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھتا ہوں چونکہ مصائب سوچنے کا نام ہے۔ کون حسین؟ ابھی بچپنا ہے، ابھی صرف ماں نے پوچھا تھا بابا میرے لال پہ کون روئے گا؟ کہا تھا بیٹا مت گھبراؤ، اللہ ایک قوم پیدا کرے جس کے جوان تیرے جوان پہ روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں پر گریا کریں۔ حسین نے ابھی سنا، ابھی نہ کربلا واقع ہوئی ہے، ابھی نہ عزادار ہیں نہ عزاداری ہے۔ ایک دن رسول کے آغوش میں امام حسین گئے، ہاتھوں کو چوما، نانا یہ ہے محبت، میرے عزاداروں کو کیا دیجیے گا؟ کہا بیٹا مت گھبراؤ، قیامت میں شفاعت کرو۔
اس کے بعد مولائے کائنات کے پاس آئے، بابا میرے عزاداروں کو کیا دیجیے گا؟ حسین نے وعدہ کیا، حسین سے علی نے کہا بیٹا مت گھبراؤ، جب تک زندہ رہیں گے مشکل کشائی کروں گا، موت کے وقت مشکل کشائی کروں گا، قبر میں مشکل کشائی کروں گا، اور شفاعت رسول کے ساتھ میں بھی شفاعت کراؤں گا۔ یہ جو ٹھوکر لگتی ہے اور آپ علی کہتے ہیں اور سنبھل جاتے ہیں، یہ علی کا حسین سے وعدہ، یہ علی کا حسین سے وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام حسن کے پاس آئے، امام حسن نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد ماں کی آغوش میں آئے، کیسے نہ ہم عزاداری پہ روئیں، کیسے ہم امام بارگاہوں میں مجلسیں نہ کریں۔ ماں کے پاس آئے، آغوش میں بیٹھ گئے، ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیا، بڑی معصومیت سے پوچھا، بہت چھوٹے تھے، 2 سال کے رہے ہوں گے یا 3 سال کے رہے ہوں گے، پلٹ کے پوچھا حسین کو چاہتی ہیں ماں؟ حسین سے محبت ہے؟ کہا بیٹا یہ کوئی سوال ہے کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو اتنا بتا دیجئے کہ میرے عزادار کو آپ کیا دیں گی؟ بس سننا تھا۔ شہزادی نے کہا جا بیٹا، میں تیری ماں ہوں تو اس سے وعدہ کرتی ہوں، اللہ قیامت میں سب سے پہلے مجھ سے کہے گا فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں جنت کے دروازے پر کھڑی ہو جاؤں گی اور اللہ سے فریاد کروں گی پروردگارہ میرے حسین کے عزاداروں جنت میں داخل کر دے۔ یہ حسین ہے، وہ حسین آخر رخصت کو کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کے میدان میں آ رہے ہیں۔ سید سجاد سے رخصت ہوئے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ سب سے رخصت ہونا حسین کا بہت آسان تھا، سکینہ سے رخصت ہونا بہت مشکل تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ ایک باپ کو بیٹی کتنی پیاری ہے۔ حسین کو نیند نہیں آتی تھی جب تک سکینہ کو اپنے سینے پر نہیں سلاتے تھے۔ کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ سکینہ کو اپنے سینے سے جدا کیا ہو۔ جب بھی نیند سوتے تھے تو سکینہ کو اپنے سینے پر سلا، جب بچی سو جاتی تھی تو حسین رخت خواب پر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج اس بچی سے حسین کو رخصت ہونا، ہاتھوں کو دامن کو پکڑ کے بس کہتی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اب تو چچا عباس بھی نہیں ہے۔ اس بچی کا مطالبہ سچ تھا۔ ایک بار حسین نے دیکھا کہ بچی کسی طرح سے ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں، زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہا ٹھیک ہے بیٹی، تمہارا بابا مقتل میں نہیں جائے گا، ایک سوال کا جواب دے دو، تمہیں تمہارا بابا پیارا ہے یا نانا کا دین پیارا ہے؟ بس سے سننا تھا، حسین کی بیٹی تھی۔ کہا جاؤ بابا خدا حافظ، بابا جاؤ، مجھے نانا کا دین پیارا، لیکن بابا جانے سے پہلے آخری بار تو سینے پر سلا لو۔ روایت کہتی ہے کہ حسین بیٹی کی محبت میں جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو کلیجے سے لگا لیا۔ اب جو چلنے لگے، اللہ اکبر، تو میر انیس نے عجیب بند کہا ہے۔ شاہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی، دینا ہے جو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشن دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ میں نے ایک روایت دیکھی اولاد والو، بس عجیب سی روایت ہے۔ امام حسین خیمے سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے تھے، کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک بار سکینہ کی آواز سنائی دی، ٹھہر جاؤ بابا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو بچی چلی آ رہی ہے۔ اولاد والوں نہیں سن سکتے، اب جو مڑ کے دیکھا تو بچی چلی آ رہی ہے۔ حسین گھوڑے پہ ہی ٹھہر گئے، نیچے سکینہ تھی۔ کیا ہوا میری لال؟ ہم نے تمہیں اجازت لے لیا تھا، کیوں پھر واپس آئی ہو؟ کہا بابا اپنی بٹی کی ایک آخری فرمائش پوری کر دو۔ کہا بیٹا کیا فرمائش ہے؟ کہا پہلے گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ اللہ اکبر، ایک بار حسین کو کہا گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حسین گھوڑے سے نیچے اتر گئے۔ کہا بابا ذرا زمین پر بیٹھ جاؤ، بس میں نے ختم کیا جملوں کو، میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں، بابا زمین پر بیٹھ جاؤ۔ ایک بار حسین زمین پر بیٹھ گئے، سکینہ آغوش میں بیٹھ گئی۔ کہا بابا ذرا میرے سر پہ یتیموں جیسا ہاتھ پھیر دو، ذرا میرے سر پہ یتیموں جیسا ہاتھ پھیر دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا بابا میں نے سنا ہے تیری شہادت کے بعد میرے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں پھیرے گا، تماچوں کے نشان ہوں گے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما،
ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما۔ پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ جو بچہ جس کے لیے مسلسل دعا ہو رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے میر ریاض علی رضوی، پروردگارہ اس کی نسل میں عزاداران حسین ہے، پروردگارہ اس کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی مرادوں کو پورا فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ پروردگارہ زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت، موت آئے تو آل محمد کی۔ پروردگارہ ہمارے مسائل کو حل فرما، امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سید علی ہادی جعفری، سید آل محسن رضا جعفری، نجمہ خاتون جعفری، ان تمام کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ماتم حسین۔ یا حسین 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 کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے کانوں سے چھن گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ
کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی کیا ڈھونڈ رہی ہے، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی کیا ڈھونڈ رہی ہے، زد پر ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے سکینہ، مشکل میں گھری ہائے بھی کیسی بات میں ہے تشنا لئی، آیا نہیں اب تک سائے جہاں، کیا رہی ہے میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے، کہتی تھی سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے، میں نے پھوپھی جان پانی نہیں پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہے، یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے، بچھڑی ہے چچا سے کب سے یہ حزینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، وہ وقت جدائی وہ حالات کی مجبوری، سرور سے سکینہ کی اب تک نہ مٹی دوری، مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نگینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے
جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم سائر شہداء کربلا، خصوصاً وسیدی مولائی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی